یہ ویڈیو سیاسی بالکل نہیں، لیکن ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں۔ میں کچھ وقت سوچتا رہا کہ یہ ویڈیو بناؤں یا نہیں، لیکن پھر سوچا کہ یہ ایک امانت ہے جو مجھے لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی اچھائی، کسی کی کوئی بڑائی کا اگر علم ہو تو اسے آگے بیان کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ 2 مہینے پہلے میں پاکستان میں تھا، تو پاکستان میں چند صحافی حضرات ہیں جو میرے دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک تو جو صحافی ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے، ویری نائس پرسن، ویری آنیسٹ پرسن۔ وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ بک جانے والے یا غلط بیانی کرنے والے، کیونکہ میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اب صحافی حضرات ان کو موقع ملتا رہتا ہے، کبھی کبھی دیا جاتا ہے کہ اڈیالہ میں جا کر وہ خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ جب خان صاحب سے ملے تو انہوں نے خان صاحب سے ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اب تو لگتا ہے کہ سارا نظام ہی کچھ ایسی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اب کوئی امید ہی نظر نہیں آتی کہ آپ اس حالت سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں۔ کیوں نہ آپ ڈیل کر ہی لیں، کوئی ڈیل کریں، ان سے طے کریں اور ایک دفعہ رہا ہو جائیں، اس اذیت سے، اس مصیبت سے نجات حاصل کریں، اور پھر جب باہر آئیں تو پھر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو صحافی کہتے کہ جب میں نے خان صاحب سے یہ کہا تو خان صاحب نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر بولے کہ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، انہوں نے ایک اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو 6 سال مؤخر کر دیا تھا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کا تھا وہی خدا میرا ہے، اور جس خدا کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام ناحق قید میں تھے، اس خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان بھی ناحق قید میں ہے، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے صرف اس کا اللہ کافی تھا، اسی طرح میرے لیے بھی میرا اللہ کافی ہے، اور میں اپنی رہائی کے لیے کسی سے بھی کوئی بات یا کوئی ڈیل ہرگز نہیں کروں گا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو وہ صحافی کہتے کہ اپنے سوال کا ایسا جواب سن کر میں تو بالکل خاموش ہو گیا، اور صحافی نے جب یہ مجھے بات بتائی تو میں بھی بہت حیران ہوا کہ کیا یہ وہی عمران خان ہے جو جنہوں نے بڑی ایک گلیمرس لائف گزاری اور اپنی جوانی میں ایک آزاد خیالی کا دور بھی گزارا۔ تو ایک ایسا انسان جو اتنی گلیمرس لائف گزار کے اور اب وہ کیا اللہ پہ یقین اور ایمان کا کیا ایسا مقام حاصل کر چکا ہے کہ جو ہمیں بھی حیران کر دے بالکل۔ اور میں سوچتا رہا کہ یہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، قرآن پاک میں مذکور ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے جب وہ اس کو رہائی ملی تو یہ کہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ ظاہر ہے کہ وہ ناحق قید میں تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کم از کم بادشاہ کو پتہ تو چلے کہ میں یہاں پہ قید میں ہوں۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن انبیاء کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت بھی ایسے واقعات ان کے ساتھ رونما کراتا ہے کہ جو اصل میں ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی انسان کا سہارا لیا تھا، نعوذ باللہ خدا کو چھوڑ کر انسان سے مدد حاصل کی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک روٹین کی بات تھی کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن ان کا مقام اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے تھے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ تو اور پھر ہوا بھی یہی کہ اس انسان کو جس طرح قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور شیطان نے اسے یہ بات بھلوا دی کہ وہ بادشاہ سے ذکر کرتا۔ اب ظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان جو چیز کسی کو بھلوا دے تو اللہ کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ وہ نعوذ باللہ اس کو یاد نہ کرا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنے علم، اپنی خاص مصلحت کے ساتھ ایک ایسا سارا کچھ ہونے دے رہے تھے۔ ویسے تو ہم دیکھیں ایمان اور یقین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کہیں میں کتنی تقریر ایمان اور یقین پہ میں جھاڑ دوں،
لیکن جب خدا نخواستہ جب مجھ پہ خود مشکل آئے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان اور یقین پر پورے اترتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ اگر وہ ناحق قید میں ہیں تو ان کے لیے دل دکھتا ہے، سب کو انصاف ملنا چاہیے، جلدی ملنا چاہیے، لیکن جہاں یہ دل دکھتا ہے تو پھر ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے نا، کہ چلیں عمران خان صاحب کے بارے میں تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی سکتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوا بھی ہو جو کہ نہیں انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یوسف علیہ السلام وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے نا کہ وہ تو مکمل معصوم تھے، بے گناہ تھے۔ اگر وہ ناحق قید میں رہ کر اور 6 سال سے بھی زیادہ قید کاٹ سکتے ہیں، اور اس وقت کی قیدیں تو آج سے بھی کتنی زیادہ تکلیف دہ قیدیں ہوتی ہوں گی، تو وہ اگر یہ کاٹ سکتے ہیں، جس میں اللہ کی ایک مصلحت تھی، کیونکہ جب رہا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک انداز ہیں ہر کام کرنے کے، ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اس کی زیادہ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، ہمارے ذہن محدود ہیں۔ اور پھر اگر ظاہری طور پر یہ دیکھا جائے، فار ایگزامپل اگر خان صاحب بالفرض کہ وہ اگر خدا نخواستہ رہا ہوتے ہی نہیں ہیں، ظاہری طور پر انہیں کوئی کامیابی نہیں ملتی، لیکن کامیابیاں صرف ظاہری تو نہیں ہوتی نا۔ اب اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے، ایک اپنے اوپر پورا کامل یقین عطا کر دے، تو سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ یہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، جس میں ہم بس ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشغول ہو کر، اور وہ جو ہمارا اصل گھر ہے، ہمارا اصل مقام ہے، جہاں ہم سب نے جانا ہے اور جہاں پر ہمارے حتمی فیصلے ہوں گے۔ آج کل جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں میں، یہ سب عارضی ہیں۔ فیصلے جن کے حق میں کیے جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، جن کے خلاف کیے جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن ان سب کے فیصلے پھر ادھر آخرت میں ہوں گے، سب سے بڑی عدالت میں۔ تو ہمیں اپنی کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن کو بدلنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں واضح طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں شخص ناکام ہے، لیکن ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں اور کسی کو ناکام سمجھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو اور میں ناکام ہوں۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ جس کو چاہے جس مقام پہ پہنچا دے۔ اور جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، تو ہمیں پہلے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں بالکل خطاؤں سے پاک ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ کون جانے کہ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے، اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے، اللہ کو کون زیادہ عزیز ہے، کون زیادہ پیارا ہے، کون زیادہ محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے میں جس کے بارے میں کر رہا ہوں کہ جی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے اتنی محبت کرتا ہو کہ اللہ کو یہ میرا کہنا بھی ناپسند آ رہا ہو،